بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام اپنی قوم کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، یہ اس کی میں یہ کاروبار ہے، ایسا ہے، نہیں کرنے دے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، علماء کرام کے بات تمال نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج ہمارا 7واں پارہ ہوا جس میں سورہ انعام کا ہم نے آخر میں سورہ مائدہ کی ابتدا میں تلاوت سنی۔ سورہ مائدہ کی ابتدا ہوئی تھی کل اور اس کے آج اختتام ہوا۔ کل کے آخری رکعت میں ہم نے دو آیتیں سنی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کل کی یہ آخری دو آیتیں ہیں اور آج کی پہلی آیت، دونوں میں جوڑ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور پاؤ گے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے دشمنی کے اعتبار سے بہت سخت کون ہے؟ وہ ہے یہودی اور مشرکی، اسرائیل اور ہمارے ہم وطن اہل شرک۔ یہ دو بہت سخت دشمن ہیں ایمان والوں کی۔ اور ایک پارٹی اور ہے جو ایمان والے سے محبت کرتی ہے، وہ ہے عیسائی، نصرانی، انگریز جسے کہتے ہیں۔ تو اسرائیل اور مشرکین یہ مسلمانوں کے سخت دشمن اللہ نے بتایا ہے، اور عیسائیوں کو اللہ نے مسلمانوں کے قریب اور محبت کرنے والا بتایا ہے۔ اور یہ تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پائی جا رہی ہے۔ یہودیوں نے کھل کر حضور سے دشمنی کی، مخالفت کی، مشرکین مکہ نے کھل کر حضور کا مقابلہ کیا، اور عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ دیا۔ ہم سب جانتے ہیں، سیرت کا واقعہ ہے کہ مکی دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 11 لوگوں کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر ان کے بعد حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اور لوگوں کو لے کر حبشہ گئے تھے۔ اور حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے ان صحابہ کرام مہاجرین کی بہت آوانت کی، ان کو سہارا دیا، ان کی بات سنی اور ان پر اطمینان کیا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے کچھ لوگوں کو بھیجے حبشہ میں کہ ہمارے پاس کے بھاگے ہوئے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، ان کو ہم کو واپس کرو۔ بس حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو واپس نہیں کیا، اور پورا تعاون کیا، محبت کا اظہار کیا، بلکہ ایمان بھی لا دیا۔ اور کچھ لوگوں کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ حضور سے ملاقات کرو۔ کچھ عیسائی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنے۔ اسی کو قرآن نے 7ویں پارے کے شروع میں بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب انہوں نے رسول پر جو کچھ قرآن نازل کیا، جب وہ سنے تو ان کی آنکھوں سے آپ دیکھو گے کہ آنسو بہ رہے ہیں۔ قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائیں۔ اور کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ یہ تو حق ہے۔ شروع میں یہ بات کہہ کر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا۔ اس دو آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں کو حکم ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیز حلال کر دی تمہارے لیے اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اپنے اوپر حرام کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو چیز اللہ نے جائز قرار دی، حلال قرار دی، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ عقیدتاً کسی حلال کو حرام تصور کر لینا، یہ پہلی صورت ہے اللہ کے حلال کو حرام کرنے۔
مثال کے طور پہ ہم عقیدہ رکھیں کہ گوشت ہمارے لیے حرام ہے، بڑے کا گوشت حرام سمجھ لے اپنے آپ، عقیدے کے اعتبار سے اس کو حرام سمجھ لے، جیسا کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، ایسے ہی حلال جانور کے گوشت کو عقیدے کے طور پہ حرام سمجھنا، یہ اس میں پہلی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدے کے طور پہ تو نہیں حرام سمجھ رہے، بلکہ آئندہ استعمال نہیں کرنے کی قسم کھا رہا، میں اس کو کبھی استعمال نہیں کروں، قسم کھا لیا، حلال چیز ہے، قسم کھا لیا کہ اب میں ہاتھ میں لگا ہوا ہے اس کا، یہ بھی حلال کو حرام کرنا ہے جو منع ہے۔ اور تیسری ہے کہ نہ عقیدے کے اعتبار سے ہے، نہ عزم مصمم ہے، قسم وغیرہ کچھ نہیں کھائی، بلکہ ایسے ہی اس چیز سے اعراض کرتا ہے، کبھی ہاتھ میں لگاتا کبھی کھاتا ہے، یہ بھی اللہ کی حلال چیز کو حرام کرتا ہے۔ دوسری جو صورت ہے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لینا، یہ مومنوں کے لیے اللہ نے حرام کر دیا کہ ایسا نہ کریں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت کسی زوجہ مبارکہ مطہرہ کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو شہد میں پانی ملا کر تھوڑا مکس جوس آپ کو پینے کے لیے دیا، آپ کو شہد بڑا پسند تھا، آپ نے وہ پی کر آئے، آپ وہاں ذرا اس زوجہ کے پاس، اس اہلیہ کے پاس تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی آپ کو بیٹھنے، وہ جوس بننے میں شہد کا تھوڑی دیر زیادہ لگی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، حضور کی صحبت، حضور کا ساتھ، حضور کا دیدار کون نہیں چاہے؟ اب اللہ کے رسول ہمارے پاس آنے کے بجائے وہیں بہت دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کی بیٹی، عمر فاروق کی بیٹی، دونوں بڑے باپ کی بڑی بیٹیوں نے پلاننگ کی کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے، حضور سے محبت کے ناطے ان کے دل میں بات آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے میں سے جس کے پاس بھی حضور آئے، کہنا حضور آپ نے کیا پی کے آئے گی، آپ کے منہ میں سے بدبو آ رہی، ہم میں سے جو بھی آئیں گے حضور ایسے ہی کہیں گے۔ دونوں نے پلاننگ کر دی تاکہ حضور ہمارے پاس آئے، وہاں زیادہ نہ بیٹھے۔ اب اللہ کے رسول دونوں میں سے ایک ایک کے پاس آئے، دونوں نے وہی بات کہی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ واقعی کوئی بدبودار چیز ہوگی، شاید تو کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ میں کوئی بدبودار چیز استعمال نہ کروں۔ آپ پکا ہوا ادرک لہسن میں نہیں کھاتے تھے تاکہ وہ بو کی وجہ سے جبرائیل امین کو آنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سمجھ کر کہا کہ آج سے مجھ پر شہد حرام، میں اب کبھی شہد نہیں پیوں۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، سورہ تحریم 28 پارے کی سورت ہے۔ اس میں اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی، اچھا کیوں حرام کر لیا تم نے اپنے آپ پر حلال چیز کو؟ اچھا تبتغی مرضات ازواجک، بہت بیویوں کی باتوں میں آ جا رہے ہیں آپ، اپنی بیویوں کی مرضی پہ چل رہے ہیں آپ، تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ آپ ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہاری قسموں کو دور کرنے کے لیے اس کا کفارہ رکھا ہے، آپ کفارہ ادا کر دیجئے اور شہد استعمال کیجیے۔ تو ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ اللہ کی حلال چیزوں کو اپنے اوپر کسی بھی طرح حرام کر دیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہی حلال ہے، اور اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، چاہے ہمیں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو اس میں، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، حضرت قیس بن سعد کی روایت ہے، صاحب روح المعانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ المائدہ آخر سورۃ تنزیلا، سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخر سورت ہے، فاحلوا حلالها وحرموا حرامها، تو سورہ مائدہ کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی حرام اور حلال کو بتاتے ہوئے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم بما عقدتم الایمان۔ یہ آیت ہم نے پہلی ہی رکعت میں سنی کہ جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری قسموں پر پکڑ نہیں کرتا ہے، مگر جو قسم منعقدہ ہوتی ہے اسی پر تمہاری پکڑ ہوتی ہے۔ ہم جو آپس میں قسمیں کھاتے ہیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ سن لینا ضروری ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کبھی قسم کھانے کا موقع آئے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کسی بات پر بات نکلی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی خطاب کی قسم کھائی، میرا ابا خطاب کی قسم، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، بلائے، کہا کہ عمر کیا ہے
باپ دادا کی قسمیں کھانا جائز نہیں ہے. اگر قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی کھاؤ, کسی اور کی قسم ہمیں کھانے کی اجازت بالکل نہیں. نہ قرآن کریم کی قسم, نہ اولاد کی قسم, نہ ماں باپ کی قسم, نہ سر پر ہاتھ رکھنے کی قسم, کوئی قسم ہمیں کھانے کی اجازت نہیں, صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت. تو پہلی قسم یہ ہے کہ ہم ماضی میں ہم کو کوئی چیز معلوم تھی کہ ایسا ہوا ہے اور ہم جان بوجھ کے نہیں ہوا بول کے اللہ کی قسم کھا رہے, یہ یمین غموس کہلاتی ہے. یعنی اس سے گناہ ہوتا ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوا کہہ رہے, جھوٹی قسم کھا رہے, اللہ کے نام کی پامالی کر رہے, اللہ کے نام کی تقدس کو پامال کر رہے, تو یمین غموس ہے جس میں صرف گناہ ہوتا ہے, کفارہ نہیں ہوتا. دوسری قسم ہے بات بات پہ قسمیں کھا رہے, خدا کی قسم ایسا مان کہیں نہیں, اللہ کی قسم ایسا کہیں نہیں, حالانکہ قسم کھانے کی نوبت ہے, نہ کوئی بات ہے, تو یہ یمین لغو ہے, بیکار کی قسم ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور تیسری قسم ہے کہ آئندہ مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر کوئی بات کہہ کر اللہ کی قسم کھائے اور پھر اس کو توڑ دیں, تو اس صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. اور قسم کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا ان کو کپڑے پہنانا, یا غلام آزاد کرنا جو آج کے دور میں تو نہیں ہے, یا 3 روزے رکھنا, یہ قسم کا کفارہ ہے. یہ تعلیمات دینے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو, شراب, جوا, بتوں کے کاروبار, بت پرستی اور تیروں کا کام کرنا, یہ 4 کام شیطان کے کاموں میں سے گندگی ہے, تو اس سے پوری طرح بچو. یہ آیت شراب کو قطعی طور پر حرام کرنے کے لیے بھی نازل ہوئی, جو کل بھی آپ کو ہم نے اس کی تفصیل بتائی. اور دوسری بات اس کے اندر جو کہی گئی ہے وہ ہے المیسر, جوا. جوا بھی اسلام میں حرام ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو, قمار بازی, جوا, سٹہ لگانا, لاٹری کے ٹکٹ خرید کے اس سے لاٹری اٹھنے کی امید کرنا, اگر اڑ بھی گئی تو بھی حرام ہے. جوا, قمار بازی اسلام میں حرام ہے, اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا ہمیں جوے کی جتنی بھی شکلیں ہیں, لاٹری کی جتنی بھی شکلیں ہیں, قمار بازی کی جتنی بھی شکلیں ہیں, سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانا چاہیے. آج کے دور میں بہت سارے ہمارے معاشرے میں نوجوان سوال پوچھتے رہتے ہیں, یہ جو موبائل پر ایپ لو, اس میں کچھ کرو, یہ اتنے پیسے بھرو, پھر وہ چیز کو آن لائن ہی بیچو, وہ خریدنے والا خرید رہا, آپ بیچتے رہو, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کے کچھ پیسے انہوں نے لے لیے آپ کے اکاؤنٹ سے, آپ نے خود دیے, اور پھر وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بس موبائل ہی پر کاروبار ہو رہا ہے. بٹ کوائن کا کام کرنا, بٹ کوائن خریدنا, اس کو بیچنا, اس کو خریدنا, یہ سب کرنا. جتنی بھی ورچوئل کرنسیز کی باتیں کہی جاتی ہیں, جو کاروبار کے نام پر مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے, یہ سب کے سب حرام ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے کاروبار کر کے اپنے اس میں پیسے لگا کر اس کے پیسے جو ایکسٹرا مل رہے ہیں لینا حرام. قمار بازی ہے, جوا ہے, میسر ہے, سود ہے, حرام ہے. اس سے اپنے آپ کو پوری طرح بچانا چاہیے. ایک مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے کہ who knows something about everything and who knows all thing about one thing. ہمیں دنیا بھر کی تمام چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے, اور ایک چیز کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن و حدیث کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مولانا ہے یا کوئی عام آدمی ہے یا عام مسلمان ہے, اس کو کسی بات کا علم نہیں ہے, حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے, اور وہ کیسی بھی زندگی گزار رہا ہے, یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کرام سے پوچھ کر عمل کرے, اور کون سا کام حلال ہے وہ کام کرے, کون سا کام حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو جوئے کی شکلیں ہمارے اندر ہیں, بی سی کے اندر ہر راسی کی بی سی کہلاتی ہے. 1 لاکھ روپے ہے, اگر کسی ضرورت مند کو ضرورت ہے تو وہ 70,000 60,000 میں لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے اور بھرتا ہے 1 لاکھ روپے, اور اس کے جو پیسے بچتے ہیں وہ تمام ممبروں میں تقسیم ہوتے ہیں. حرام, بالکل جائز نہیں ہے, گنجائش نہیں اس کی کوئی بھی. ایسے ہی رہن کا گھر کے عام طور پہ بہت ساری باتیں ہمارے اندر معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. ہم مسلمانوں میں ہیں, پڑھے لکھوں میں ہیں, کہ رہن کا گھر ہے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہے, کسی مالک کے مکان کے پاس گئے, یہ 2 لاکھ روپے رکھو, اور رہن کا گھر ہے, ہم کو کرایہ نہیں, تم کو سود نہیں. جو کرایہ ادا نہیں کر رہے, یاد رکھیے سود کھانا ہے.
2 लाख रुपये बैंक में पड़े रहेंगे, उस पर जो इजाफा होता है, इंटरेस्ट होता है, हमको मालूम है हराम है। अब आपने 2 लाख रुपए किसी मालिक के मकान को दिया और उसके मकान में रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे, जो किराया नहीं दिया जा रहा है वो सूद खाना है। अब इसकी जायज़ शक्ल यही है कि आप 2 लाख रुपये तो दो पगड़ी के तौर पे, जमानत के तौर पे, लेकिन जो किराया करंट रेंट है वहाँ का वो पूरा अदा कर, और जब खाली करेंगे तो फिर आपकी रकम आपको वापस। तो ऐसी बहुत सारी शक्लें हमारे मुआशरे में पाई जा रही है जो सूद की होती है, हराम होती है, और हम उसको ईजी लेके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उलमा कराम अपनी कौम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये स्कीम है, ये कारोबार है, ऐसा है, नहीं करने दे रहे। मैं कहता हूँ कि ये कुरान और हदीस है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की शरीयत है। उलमा किराम के बाप तमाल नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी को हलाल करेंगे या हलाल हराम कहेंगे। कुरान और हदीस जो कह रहा है, उलमा किराम अवाम की खिदमत करते हैं। इसी बात को अल्लाह ने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की जो माइदा हमने बताए थे कि दस्तरखान, इसमें एक वाक़या ज़िक्र किया गया ईसाइयों का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इस क़ाल अल-हवारियून या ईसा हल यस्ततीउ रब्बुका या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ये आयत हमने आज की तरावी में सुनी है कि ईसाइयों ने, नसरानियों ने अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया, क्या तुम्हारे रब के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक दस्तरखान आसमान से उतारे? कितनी ज़रूरत देखिए। हल यस्ततीउ, ये लफ्ज़ है कुरान के, इस पर गौर करना चाहिए कि क्या तेरे रब के अंदर इतनी ताकत है कि वो दस्तरखान हमारे लिए उतारे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ईमान की कमज़ोरी की बात है। हमें बिल यकीन अल्लाह से होने का यकीन होना चाहिए। हमारी हर ज़रूरत अल्लाह ही देंगे, दे सकता है तो दे दे, ऐसा दुआ करने का हुक्म ही नहीं। अल्लाह तू ही देने वाला है, तेरे सिवा कोई नहीं। यकीन के साथ दुआ मांगने का हुक्म। बहरहाल उन्होंने इस तरह मुतालबा किया। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने डांटे, कैसी बातें कर रहे हैं? कहा कि नहीं, हम इत्मीनान क़ल्ब के वास्ते हमको ज़रा मोजज़े के तौर पे, करामत के तौर पे हमें एक दस्तरखान उतारना। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने दस्तरखान उतारा जिसमें बेहतरीन खाना, और ये कहा गया था कि खाओ, उठा के मत रखो। बहरहाल कौम ने खाई भी, उठा के रखे। अल्लाह ने उन पर सख्त अज़ाब नाज़िल किया। खाने के बारे में आता है कि उसके अंदर जो खाना जन्नत से नाजिल किया गया था वो खाना गोश्त और रोटी था। गोश्त और रोटी पका हुआ था, अल्लाह ने जन्नत से नाजिल किया। इसीलिए लतीफ़े के तौर पे एक बात इससे साबित होती है कि नान कलिया बेहतरीन खाना है, उसमें भी गोश्त और रोटी होती है। अगर गोश्त और रोटी से अच्छा खाना होता तो अल्लाह माइदा में, दस्तरखान में जन्नत से वो उतारता। बहरहाल कौम नहीं मानी, अल्लाह ने उन पर सख्त अजाब डाला। फिर आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी दिलचस्प बात मिलती है कि हज़रत ईसा ने दुआ की, वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंता रक़ीब अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए दुआ की कि अल्लाह, मैं जब तक ज़िंदा हूँ अपनी कौम की रहबरी रहनुमाई करूँगा, उनको सही सही बातें बताऊँगा, समझाता रहूँगा। जब तू मुझे अपने पास बुला ले तो तू ही इनका निगहबान है। अगर तू उनको अजाब देगा तो तू तो रब है जो चाहे कर सकता है, और अगर तू उनको माफ़ कर दे तो तू तो बड़ा गफूर रहीम। 4 नबी हैं जो 2 नबी सख्ती में बहुत मशहूर हुए और 2 नबी नरमी में बहुत मशहूर। नरमी में मशहूर होने वाले ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है जो हर हाल में कौम का भला कर, और दूसरे नरमी में मशहूर होने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये 2 सख्ती में मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में कह दिया, रब्बी फ़फ़्रुक़ बैनी व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, ऐ अल्लाह ये फासिक कौम और मेरे दरमियान फासला कर दी। जब उन्होंने कहा था ना, कल हमने आपको बताया कि फ़ज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, अब तो किस्सा ख़त्म हो गया। कहा कि अल्लाह बस अब ये बेकार कौम के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरे और उनके दरमियान जुदाई कर दिया। सख्ती में मशहूर, नरमी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मशहूर हुए, और दूसरे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नरमी में मशहूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हर हाल में, सूरह तहरीम, सूरह इब्राहीम 13वें पारे के अंदर उनका तज़किरा है कि ए अल्लाह, ये बुतों में इन लोगों को गुमराह किया। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास,
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. تو یہ لوگوں میں جو میری اتباع کرے گا وہ میری امتی ہے، جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اور جو گمراہ ہو گئے تو ان کو معاف کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سختی سے نپٹا، اور سب سے سخت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. انہوں نے آخر میں بد دعا دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ پورے زمین میں، پورے دنیا میں ایک کافر کو مت چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دے، برباد کر دے. انک ان تذرہم، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد بھی فاجر اور کافر ہی پیدا ہو. سخت بد دعا کرتے. کیا نبی کے لیے جائز ہے کہ اس طرح بد دعا کرتے ہیں؟ کیا داعی کے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں 950 سال تک دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا. 950 سال کس کو بولتے ہیں؟ ان کی عمر 1000 سال ہوئی. 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا. اتنی محنت اور مجاہدے کے بعد ان کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے قوم کے خلاف اتنی سخت بد دعا کرے. اللہ نے ان کی بد دعا قبول کی، اور پورا سیلاب آیا، اور پوری کی پوری دنیا ہلاک و برباد ہو گئی، سوائے کشتی نوح کے سوار لوگوں کی. وہی بچے، باقی سب کو اللہ نے ان کی بد دعا کے اعتبار سے ہلاک کر. بہرحال آگے سورہ انعام شروع ہوئی. سورہ انعام یعنی چوپائے جانور. جانوروں کے نام سے یہ سورت اللہ نے 7ویں پارے میں نازل کی، اور اس میں جانوروں کے بہت سارے باریک مسائل اللہ نے بیان کی کہ کون سے جانور حرام ہے، کون سے حلال ہے، اور کون سے کھانے چاہیے، کون سے نہیں کھانے چاہیے، اور تمام تفصیلات بہت تفصیل سے اس کے اندر بیان کرنے کے بعد ہم نے 11ویں رکعت میں ایک آیت سنی، یا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. یہ 2 آیتیں اور اس کے بعد بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا نسخہ ہمیں بتایا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلے والی امتوں میں رسول بھیجے. رسولوں کو اللہ نے بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تاکہ وہ قوم درست ہو جائے، سدھر جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور کام کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو جانی نقصان سے پکڑا، مالی نقصان سے پکڑا. مال کے بھی نقصانات ہوئے قوم میں، جان کے بھی نقصانات ہوئے. ایسی پریشانیاں آئیں، ایسی تکلیفیں آئیں جن میں جان کی بھی نقصان ہوئے اور مال کا بھی نقصان. اللہ یہ حالات ڈالتے ہیں، جان اور مال کے نقصان. کہیں سیلاب آیا، کہیں طوفان آیا، کہیں وبا آئی، کہیں کورونا پھیلا، کبھی پریشانیاں آئیں، کبھی سونامی آئی. یہ جو حالات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اور جو دشمنوں کا تسلط ہوتا ہے، تو یہ اللہ جو حالات ڈالتے ہیں، خود اللہ اس کا مقصد بتا رہے ہیں کہ لعلہم یتضرعون، شاید کہ میرے بندے گڑ گڑائیں. اور ایک جگہ اللہ نے سورہ تو اعراف 90 پارے کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ میری طرف لوٹ کے آ جائیں، اللہ والے بن جائیں. تو اللہ جو حالات ڈالتے ہیں، اس کے سبب اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. قوم نہیں مانی، بہت ساری قومیں نہیں مانی، اور کہا کہ حالات تو آتے رہتے ہیں، دن اور رات ہیں، چڑھاؤ اتار ہے، دھوپ چھاؤں ہے، یہ حالات آتے ہیں جاتے ہیں. پھر اللہ نے سخت حالات کے بعد ان قوموں پر اچھے دن لائے، خوب ان کو کھیتیاں ہوئی، باغات ہوئے، مال ملا. اب اور مستی میں آئے، اب اللہ کا نام لینا تو دور کی بات، کفر میں، شرک میں پڑ گئے. تو اللہ نے سخت پکڑ میں، اچانک پکڑ میں ان کو عذاب میں ڈال دیا، اور سب کے سب ہلاک و برباد. لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اور حالات میں غور کریں. یہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں، جس کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں، اور اللہ ہم کو حالات ڈال کر یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، گڑ گڑائیں، تضرع، گڑ گڑاہٹ ہمارے اندر ہو، رجوع الی اللہ ہمارے اندر ہو، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اس لیے اللہ پریشانیاں ڈال رہا ہے تاکہ ہم پھر اچھے ہو جائیں. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حالات جو آ رہے ہیں پریشانیوں کی، اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے اعمال تو اچھے ہیں،
ہم تو الحمدللہ نماز روزے سے لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، جیسے تیسے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں، پھر بھی اللہ حالات ڈال، اور اچھوں پر حالات آتے ہیں، یاد رکھیے اچھے لوگوں پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گنہگار کے حالات ہیں، گناہ کی وجہ سے حالات آتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اچھوں پر پریشانیاں آتی ہیں، اچھے پریشان رہتے ہیں، فقر و فاقے میں رہتے ہیں، اور دوسرے غیر اللہ کے دشمن کافر یہ مزے میں رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے، آپ نے تفسیریں پڑھی، آپ نے انبیاء کے واقعات سنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیوں میں انبیاء ہے، انبیاء رہ چکے ہیں سب سے زیادہ پریشان، ہر نبی کو پریشانیوں میں ہی زندگی گزارنی پڑی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے تو دنیا کو جنت بنا دینا تھا، ہر قسم کے عیش و آرام ان کو ملنا چاہیے، لیکن اللہ کو معلوم ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو سب سے زیادہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزاری، پھر ان کے جیسے لوگ پریشان رہتے ہیں، پھر ان کے جیسے لوگ پریشان رہتے ہیں، اور غیر اور کافر مست مزے میں رہتے ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہوتی ہے، دولت ان کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز کی فراوانی ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں جو جیل ہے، قید خانہ ہے ہمارے لیے، اس میں بھی اللہ ہم کو اچھی اچھی چیزیں کھلا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کچھ کھانے کے قابل نہیں، کروڑ پتی ہیں، ایک مٹھائی کا ٹکڑا نہیں کھا سکتے، شوگر ہے، نہ کوئی جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کو نہیں کھانے کا حکم دیا گیا، اور ہم ہیں کہ اللہ کا نعمت سمجھ کے ہر چیز کو حلال طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو حالات آنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اعمال کی خرابی، اور دوسرے اعمال تو اچھے ہیں لیکن پھر بھی حالات آ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے اللہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، تو درجات کی بلندی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سی وجہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ہی وجہ زیادہ راجح ہے کہ ہمارا اعمال صحیح نہیں، جس واسطے ظالم ہم پر مسلط ہے، ہمارا اعمال صحیح نہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں حالتوں میں اللہ سے رجوع کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ ہی اچھے دن لانے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا، اذ قال ابراہیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ آیتیں ہم نے سنے، یہ تلاوت ہم نے سنی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان کی زبانی، یاد رکھیے ان کی زبانی یہ الفاظ کہے ہیں کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ ستارہ دیوتا ہے، یہ چاند دیوتا ہے، یہ سوریہ دیوتا ہے، تم سب ان کو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو دیوتا سمجھتے ہو، چلو مان لیتا ہوں میں تمہارے اعتبار سے کہ یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ چاند کے آنے کے بعد ٹمٹماتا ہوا غائب ہو گیا تو کہا کہ میں غائب ہونے والے خدا کو نہیں مانتا ہوں، چاند بڑا اچھا ہے، چمکدار ہے، اس کو میں اپنا رب مانتا ہوں۔ تمہارے اعتبار سے کہا، جب دن نکلا چاند صاحب بھی غائب ہو گئے، کہا کہ میں یہ غائب ہونے والے خداؤں کو نہیں مانتا۔ جب سورج چڑھ آیا پورے دنیا میں اس کا اجالا اور گرمی ہو گئی تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے تمہارے اعتبار سے۔ جب شام ہوئی تو سورج کے بھی دینے کے لینے پڑ گئے، کہا کہ اے میری قوم یہ سب زوال ہونے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں ان تمام چیزوں کو خدا نہیں مانتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آج بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو سکتی ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آ سکتی ہے۔ اللہ اقبال نے اسی کو کہا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔